السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، من سب نبی فاقتلو، من سب نبی فاقتلو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ میں جو آج پرسوں بلکہ سویڈن کے اندر دوبارہ قرآن پاک کو جلایا گیا، نعوذ باللہ، اس کی مذمت بیان کرتا ہوں، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم بلکہ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ اس پر رد عمل دیتے ہوئے ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے، جو کہ ہمیں شہباز شریف صاحب سے بالکل بھی امید نہیں ہے۔ کیوں ان سے امید اس لیے نہیں ہے کہ یہ یورپ کے غلام ہیں، یہ ان کے کتے نہلانے والے بندے ہیں، اور اپنے مسلمانوں سے گزارش کروں گا آپ ہی جان دیں، 56 اسلامی ممالک میں سے 55 اسلامی ممالک سوئے رہے، صرف عراق نے، عراق کے لوگوں نے، عراق کی گورنمنٹ نے نہیں، گئے ہیں ایمبیسی کے اندر، سویڈن ایمبیسی کے اندر، اور سویڈن ایمبیسی کو پاک کر کے رکھ دیا ہے۔ بہترین اقدام، حالانکہ ان سے بھی یہ امید نہیں تھی، لیکن میں ان کو ہیٹس آف سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ آج کے مسلمان کے اندر کا جو یہ کہتے ہیں نا، اندر جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، اس کے اندر سے طاقت اسلام ختم ہو چکی ہے شاید، جو وہ کوئی عمل نہیں کر رہا، جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود، یعنی یہ قرآن مجید مقدس ترین کتاب ہے، اس کو جلا دیا گیا، لیکن ہم سوئے رہے۔ افسوس، صد افسوس۔ اقبال شاید اس لیے کہا گیا تھا کہ وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں حنوط، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ اقبال کی وجہ بنی تھی، مطلب اقبال کی ایک اور بھی وجہ بنی تھی، یعنی کہ انہی وجہ سے شاید اقبال کہتا تھا نا، بڑی بات تھی جو ایک صدی پہلے وہ باتیں کر کے گیا، وہ واقعی آج سچ ہو رہی ہیں، شاید اس وقت سچی نہ ہوئی، لوگوں کو لگتا ہوگا، شاید ان کے ذہن و دماغ میں آئے گا کہ اقبال یہ باتیں کیا کر رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہے۔ ہم تو اپنے اسلاف سے کو بھول چکے ہیں کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، ہم نور الدین زنگی کیا تھا ہمیں نہیں پتہ، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنی، محمد بن قاسم، سلطان ٹیپو، امام احمد بن حنبل، ہم اپنے امام کو بھول چکے ہیں، بہت سے اماموں کو بھول چکے ہیں، حضرت خالد، عمر بن عبدالعزیز، وہ صحابی تو بہت دور کی بات ہے نا، ہم ان کے نقشے قدم پہ نہیں چل سکتے ابھی تک، یعنی ان کے نقشے قدم پہ تو چلو۔ کس طرح سے عمر بن عبدالعزیز نے اسلام کی خدمت کی، کس طرح سے حضرت خالد بن ولید نے اسلام کو لے کر چلے، اور ساتھ یار مہربانی کرو اسلام کے لیے اٹھو، ووٹ لبیک کو دو، یہ آپ کے نظریے کو لے کر چلے گی، ہمارا اور آپ کا نظریہ ٹھیک ہوگا، اختلاف ہوگا کام کرنے سے، نظریے سے ہمارے نظریے سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کو ہمارے کام کرنے کے طریقے سے اختلاف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کا نظریہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے نظریے کے ساتھ چلیں گے۔ تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا، میرے ساتھ نا ٹیوزڈے والے دن میرے ساتھ ایک بابا جی بیٹھ کے، میرا کوئی موڈ نہیں تھا، الحمدللہ اس شکل سے سنت رسول ان کے چہرے پر سجی ہوئی تھی اور سر پہ ٹوپی تھی، کہنے لگے کہ یعنی کہ وہ نا حکمرانوں سے تنگ تھی، گورنمنٹ آف پاکستان جو موجود ہے، کہنے لگے بیٹا جی اس گورنمنٹ نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے، ہم تو کہیں کے نہیں رہے، یعنی کہ وہ دیکھنے سے ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کر رہے تھے۔ بابا جی صرف اس نے نہیں کی، جو بھی آ رہا ہے نا، لگاتار 2008 سے میں ہوش سنبھالی ہے، وہ اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، عوام کو کچھ نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے جی جو عمران خان ہے اس سے تو کچھ نہیں نکلا، کی بات ہے کہ یہ اسکوٹر نکلا عمران خان کا، سنتے رسول چہرے پہ سجا کر، سر پہ ٹوپی رکھ کے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا ہے،
میں چلیں ان کو تھوڑی سی مجھ سے بڑی ہیں، دائرۂ تمیز کے اندر رہ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو میں نے ان کو بولا ماما جی قرآن کا فیصلہ ہے، سود لے جو ہے نا، جو شخص سود لیتا ہے اور دیتا ہے وہ جہنمی ہے۔ جی ہے، میں کہ بھائی قرآن کا یہی فیصلہ ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ میں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص سود لیتا ہے، دیتا ہے، اس پہ سائن کرتا ہے یا کسی بھی طرح سے ملوث ہے سود کے کام میں، وہ بھی جہنمی ہے۔ جی جہنمی ہے۔ میں پھر آپ جواب دیں، 2018 سے لے کر عمران خان نے سارے 3 سال حکومت چلائی، اس نے سود پہ چلائی یا نہیں؟ جی چلائی۔ میں کیا وہ ڈائریکٹ سود نہیں تھا لیتا، میں کہ اس نے حکومت سود پہ چلائی یا نہیں؟ چلائی ہے سود پہ، لیکن وہ ڈائریکٹ، میں کہ ڈائریکٹ لیتا ہے یا نہیں لیتا وہ آپ چھوڑ دیں، آپ حدیث کی طرف جو نقطۂ نظر پیش کیا گیا اب حدیث کی طرف دیکھیں۔ تو کہتا ہے کیا ہے حدیث؟ میں کہ یہی تو بیان میں نے ابھی کی ہے تازہ، کہ حدیث کے اندر موجود ہے جو شخص سود لیتا ہے، دیتا ہے یا اس میں کسی بھی طرح سے ملوث ہے وہ جہنمی ہے۔ میں کہ پھر آپ کا لیڈر تو جہنمی اور جہنمی ہوا۔ اس نے تسلیم کیا ہے کہ عمران خان غلط تھا، اگر وہ امت مسلمان کا لیڈر تھا نا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ سود کے بنا ملک چلا تھا۔ یہ ان بابا جی کے بیان میرے نہیں۔ ابھی تک میں نے اسے یہ تھا کہا کہ میں تحریک لبیک پاکستان کا سپورٹر ہوں، میں نے انہیں بتایا بھی، بلکہ بتانے سے پہلے انہوں نے کہا اپنا بیٹا جی آپ بتائیں کہ میں کس کو ووٹ دوں؟ میں کیا آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں؟ میں بذات خود اس میں پالیٹکس میں ان کی جماعت میں انوالو ہوں، یہ اسلام کے لیے کھڑی ہوتی ہے جب بھی۔ میں نے کہا بیٹا جی میرے پاس کوئی موبائل نہیں تھا تو ٹی وی خبریں دیکھتا ہوں تو اس پہ تحریک لبیک پاکستان کی بہت کم نیوز آتی ہیں، تو مجھے تو ان کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ میں نے پھر ان کو نا یعنی کہ سفر لمبا تھا تھوڑا سا، تو میں نے باقاعدہ ان کے ساتھ اس سفر کے اندر ان کو بتایا، تھوڑی سی تفصیل دی تو وہ مانے کہ یہ وہ جماعت ہے جو اسلام کے لیے کھڑی ہوگی، یہ کر تو انہوں نے باقاعدہ میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تو وہ آنے والے جنرل الیکشن میں اپنا اگلا ووٹ تحریک لبیک پاکستان کو دیں گے۔ اور جاتے جاتے جب اترے رستے سے تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ دعائیں دی، کہتے ہیں کہ دعائیں بہت کام آتی ہیں، اور یقین کریں اور ان کے صرف ایک وعدے نے دل خوش کر دیا کہ میں کسی میرے ساتھ یعنی کہ ینگ لوگ بھی آئے ہیں، بوڑھے لوگ بھی آئے ہیں جن کو میں تحریک لبیک پاکستان میں دعوت دے کر، بلکہ انہوں نے شمولیت اختیار کی میری دعوت پر۔ تو یہ پہلا ایک واقعہ تھا، یہاں بہت زیادہ ان کو دعوت دینے، ان کو شمولیت اختیار کروانے میں مزہ آیا۔ اور ساتھ ہی میں ایک واقعہ بتا دوں، میرے ایک دوست نے مجھے پوچھا جی امیر یعنی کہ محرم الحرام چل رہے ہیں آج کل یہ عام ہے، بات اٹھی عمر سے، وہ کہتا ہے میں کوئی عالم نہیں ہوں، سب سے پہلے تو میں یہ بات بتا دوں میں کتاب بھی پڑھتا ہوں، آج بھی میرے پاس یہ کتاب ہے جس سے میں بات کر رہی ہوں، مجھے پڑھنے کا شوق ہے کیونکہ مجھے یہ بھی شوق ہے کہ میں عالم بنوں۔ اس نے اب جو بات کی تھی وہ کہتا ہے لا کانا نبی، لیکن بعد عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ میں نے اس کو حدیث سنائی تھی۔ اس نے کہا جی یہ حدیث ہی رد ہے، کہ کیوں؟ اس نے کہا جی بس رد ہے، ہم نہیں مانتے، حدیث تو اصلی ہے لا کانا بعد نبی علی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، مطلب اس نے حدیث ہی رد کر دی۔ اہل تشیع ہے، عمر سے اتنا جلتی ہیں یار، وہ حکمران جو آدھی دنیا کا حکمران تھا، شہادت عمر یعنی کہ اس لائن کو اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ عمر کو شہید کر سکتا، اس نے اس حالت میں شہید کیا جب عمر نماز کے اندر تھے۔ کچھ حدیث کے مطابق عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، کچھ کے مطابق کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں اور پیچھے سے وار کیا اور زہر لگا، دوسرا خنجر نہیں یوز کیا بنا زہر کے کہ کہیں عمر بچ نہ جائے۔ اس کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سامنے سے آ کر لڑ کر عمر کو شہید کرتا،
وہ عمر جس کو اللہ تعالیٰ سے نبی نے مانگ کر لیا کہ کبھی اے اللہ کبھی ایک عمر عطا کر دینا تو اسلام میرے لیے نہیں، باقاعدہ الفاظ ہیں حدیثوں کے اندر، سنن نبی ابو ماجہ کے اندر الفاظ ہیں کہ اے اللہ میرے لیے نہیں، اسلام کے لیے عمر عطا کر۔ اور پھر جب عمر نے اسلام قبول کیا نا تو آ کر اللہ کے نبی نے کہنے لگے نا وہ نماز پڑھتے ہیں تو عمر نے کہا چھپ کر کے، تو اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو 40 مسلمان ہیں، تو فرمایا پھر کیا ہوا، 2 صفحے بڑی 20 کی 40 لوگ تھے، سامنے امیر حمزہ اور پیچھے حضرت عمر فاروق، اور عمر فاروق نے اس سے پہلے جو الفاظ بولے تو وہ سننے والے تھے، کہا آپ اللہ کے محبوب، اسلام سچا، قرآن سچا، اللہ سچے، تو پھر کس چیز سے گھبرانا۔ تو پھر عمر نے کعبہ کے صحن کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جس کو اپنے بچے یتیم کرنے ہیں وہ آئے، اور جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے نا وہ آئے، میں عمر اسلام قبول کر چکا، اور کسی کے اندر جرت نہیں ہوئی تھی کہ عمر کا سامنا کر سکتا اس وقت، اتنا کفار ڈر گیا تھا۔ وہ اتنا کہ بندے شرم کر دو۔ پھر آپ نے امیر معاویہ پہ الزام لگایا۔ میں دوسری کتاب کے اندر ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کو اور علی کے ساتھ جو تھا نا وہ بغض رکھتے تھے، ان کے اندر لڑائی تھی، تو حق پہ کون ہے؟ میں نے اسے دلیل دی تھی، سیم دلیل میں دی۔ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے قانون شریعت، جو کہ لکھی فقہ اجل مکتلم الجبل سے ہے، حضرت مولانا شمس الدین احمد رحمۃ اللہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس کا صفحہ نمبر 42 ہے، صحابہ و اہل بیت کے اندر آتا ہے اس کا ذکر کہ عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں۔ کوئی ولی کتنا ہی بڑے مرتبے کا ہو، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ حضرت علی سے حضرت امیر معاویہ کی جنگ خطۂ اجتہادی ہے جو گناہ نہیں ہے، اس لیے امیر معاویہ کو ظالم، باغی، سرکش یا کوئی برا کلمہ کہنا وہ ناجائز بلکہ تبر و فض ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں بندہ جائے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اجتماعی ادھاتی، مطلب ان کے اندر اختلاف تھا، غلطیاں تھیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ کون غلط تھا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے اندر اتحاد تھا، بغض نہیں تھا، کنہ نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم الزام لگانے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں۔ اور ایک طرف پھر اس نے ایک اور لوگ ملا ہے، اس نے کہا کہ اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں؟ میں پریشان کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے یہ ٹاپک کھولا اس کے نیچے مجھے اہل بیت کا بھی ٹاپک ملا، جس کا جواب انشاءاللہ اسے میں منڈے کو جا کر یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے اندر دوں گا۔ اس نے کہا اہل بیت یعنی رسول کی بیویاں اور اولاد صحابہ کی طرح ان کے بہت فضائل آیات اور حدیث میں آئے ہیں۔ صحابہ و اہل بیت کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اب اس کی دلیل میں دینے لگا، یہ جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے، مطلب اس کی دلیل سنیا، بڑی مزے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر بیٹھے ہیں، چادر اڑی ہوئی ہے، تو امام حسن اور امام حسین کے کہنے لگے تم بھی آ جاؤ۔ یہ اس کا پوائنٹ ریز ہوا ہے، میں اس کو اب جواب دینے لگا ہوں، جو کہ میں دے کر آیا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اہل بیت کی دلیل اسے میں نے دے چکا ہوں، اور یہ بھی دلیل دے چکا ہوں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اڑی ہوئی ہے، اور چادر کچھ یعنی کہ اڑی، تو اس کے اندر چادر کے اندر بلا رہے ہیں امام حسین، اور امام حسین کو کہا تم بھی آ جاؤ، فاطمہ تم بھی آ جاؤ، علی تم بھی آ جاؤ۔ دروازے پہ باہر نبی کی بیوی کھڑی ہے، میں ان کا نام بول دیا، سیریسلی سلپ ہو جاتا کئی بار، دماغ کے اندر ہے لیکن زبان پہ وہ سلپ ہے، آ نہیں رہا۔ چلیے انشاءاللہ جیسے مجھے نام یہ ذہن میں آیا دوبارہ میں کمنٹ کر کے نیچے نام لکھوں گا۔ تو کہا نہیں تم پہلے سے اہل بیت کے اندر شامل ہو، تمہیں اللہ نے اہل بیت کے اندر شامل کر دیا ہے۔ اس کا یہ سوال تھا کہ اگر وہ اہل بیت کے اندر ہیں
اگر وہ اہل بیت کے اندر ہیں تو پھر نبی نے اپنی بیوی کو اس چادر اپنے گروہ کے اندر کیوں نہیں لیا؟ تو اب اس کا جواب یہ بنتا تھا کہ اگر جس گروہ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ تو زہرا لفتے جگر، مولا علی شیر خدا، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین جہاں اپن میں بیٹھے ہیں ان کی وہ ٹھیک ہے، مطلب اب جو علی ہے نا، مولا علی شیر خدا ہیں، وہ غیر محرم تھے کس کے لیے؟ نبی کی بیوی کے لیے، لہذا اس لیے نبی نے کہا تھا تم پہلے سے اہل بیت کے اندر شامل ہو، تم یہاں نہ ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سابق اصحاب اور سابق کہف کے بارے میں کچھ نہ بولو یار۔ آپ سے تو پھر کتا اچھا ہوا نا جو اصحاب تو دور کی بات ہے، جو اصحاب کہف پہ نہ بول سکے۔ ایک مولانا گزر رہے تھے، مکہ جا رہے تھے، شاید مکہ کا واقعہ میرے خیال سے بابا جی بتایا کرتے تھے، تھوڑا سا وہ اس طرح سے نہیں زبان میں، کیونکہ تو وہ جا رہی ہیں، مطلب بات سننا بڑا مزہ آیا کہ مکہ کی طرف شاید جا رہے ہیں، تو ان کو کتی پہنچی، وہ تھے ولی اللہ کے ولی۔ اب جب وہ رستے سے آئے تو کتیاں بڑی بڑی تھیں، تو کہنے لگے مولانا اے کتیا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے رب کی عزت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ تو میرے بندے کو بھونکی کیوں۔ یار وہ کتیا مر جاتی ہے جو صحابہ کو، اس ولی کو بھونکتی ہے، تو سوچو آپ کا کیا بنے گا؟ خود پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ ہمارے تو دل میں حسین بستا ہے، ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، حسن کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، لیکن تم بتاؤ، ہم تو علی کے ساتھ ساتھ عمر کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں۔ وہ صدیق یار جس نے اتنی بڑی قربانیاں دی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور وہ عمر جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، وہ عثمان جس نے اپنے گھر کا سارا مال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول میں قربان کر دیا۔ شرم کرو، نہ بھونکو ان پہ۔ واللہ خیر الرازقین۔ اللہ حافظ۔